خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 20 of آتش دلم از قلم سمرین شاہ. 3 دن بعد لنڈن. اس وقت سارے گینگ ریسٹورنٹ میں موجود تھے. ڈنر کے لیے آئے تھے. وہ لنڈن ٹرین سے آئے ہوئے ہیں اور پورا وقت خوب ہنگاموں اور مستی میں گزرا. متشمہ کا دل تھا سیف بھی اس کے ساتھ ٹرپ پر موجود ہوتا، مگر سیف کو میٹنگ کے لیے دبئی جانا تھا. وہ 1 ہفتے کے لیے گیا ہوا تھا. بلیک کی گرل فرینڈ بلیئر ماڈل تھی تو وہ اپنے فیشن ویک کے لیے برہنگم گئی ہوئی تھی. البتہ اس بار جوش اور گرلر اپنی اپنی بندیوں کو ساتھ لائے تھے. ہوک نے آج جینا کو پرپوز کرنا تھا اور جینا اس بات سے لائل تھی. سبرینا متشمہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی جبکہ متشمہ سوچ میں گم بس ہوں ہاں میں جواب ہی دے رہی تھی. یار دل ایسے زور سے دھڑک رہا ہے، کب کریں گے ہوک سر پرپوز؟ اتنا لمبا سسپینس، جینا کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ چپ، بالکل قریب بیٹھی ہے جینا. تم مجھ سے بار بار ایسے پوچھ رہی ہو نا تو اس طرح سارا سرپرائز خراب ہو جائے گا. سبرینا نے مڑ کر دیکھا. جینا ہوک کے کاندھے پہ اپنی کوہنی رکھے ہوئے مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی. اس کی دوسری طرف بلیک کی نظریں متشمہ کی طرف تھیں. سبرینا کی نظروں کو پا کر بلیک ساتھ بیٹھے کزان کی طرف متوجہ ہوا جو کوکٹیل کے سپ لیتے ہوئے گرلر سے باتوں میں لگا ہوا تھا. سبرینا نے متشمہ کی طرف دیکھا جو اب فون پر لگی سیف کو میسج کر رہی تھی. کاش سیف بھائی بھی ہوتے، تم انہی کو میسج کر رہی ہو نا؟ متشمہ نے اسے دیکھا تھا تو وہ مسکرائی. لیکن ہر جگہ وہ میرے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، ان کے بھی کام ہیں. بس رخصتی ہو جائے اس کے بعد دیکھنا میرا زور چلے گا. ابھی تو اپنی بیچلر پارٹی منائیں گے، بس ایک دفعہ یہ سین ہونا، پھر کل ہم لڑکیوں کا دن ہے. سبرینا نے سر ہلایا تھا. اس کے بعد ہنسی مذاق میں کھانا کھایا گیا. سب نے کھانے کے ساتھ میٹھا بھی کھا لیا تھا لیکن ابھی تک ہوک نے سرپرائز نہیں کیا. سبرینا نے کزان کو اشارہ کیا کہ کب ہوگا. کزان نے اسے تسلی دی. اس کے بعد ہوک نے بل دے کر اٹھتے ہوئے کہا تھا، چلو کلب جانے سے پہلے کسی نے کچھ ہوٹل سے لینا ہو یا رکھنا ہے تو اپنا کام کرائے. سبرینا نے حیرانگی سے متشمہ کو دیکھا. متشمہ نے گہرا سانس لیا. اب ہم دونوں تو نہیں جا سکیں گے، میں نے تو پورا پرپوزل دیکھنا تھا. سبرینا نے اردو میں کہا. صبر کرو کزان، یہ کیا سین ہے؟ جینا کا فیوریٹ کلب ہے، ہوک سے پہلی بار وہیں ملی تھی. ہوک نے سوچا ہے وہیں پر اسے پرپوز کرے گا، مگر ہم دونوں تو نہیں جا سکیں گے اب کی بار. سبرینا بولی. کیوں، کیا پرابلم ہے؟ تم کہہ بھی کسی رہی ہو سبو؟ ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ، میں اور سبو ابھی اندر کے باؤلنگ ایریا میں جائیں گے. اس نے کبھی کسینو نہیں دیکھا نا، وہ بھی دکھا دوں گی. کزان نے اسے گھورا تھا. واہ کیا بات ہے، اکیلی دونوں اور کسینو تو بڑی زبردست جگہ ہے نا. جیسے کلب میں ہم سب ہوں گے اور ہماری نظریں ہوں گی تم لوگوں پر، اور ہوک کے کلب تو تم گئی نہیں ہو جیسے. چلو چپ کر کے. مگر کزان وہاں کی ماحول کی اور بات تھی. مجھے اتنا رش نہیں پسند ہے. تم لوگوں کو وی آئی پی لاؤنج میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے یار، کیا ہو گیا ہے، تم نے دیکھنا نہیں ہے؟ روکی. گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. چلو ڈائن. ناچارہ سبرینا اور متشمہ کو ماننا ہی پڑا تھا. 1 گھنٹہ بعد ہوک نے اسٹیج کی طرف جا کر مائک لے لیا اور سب کو متوجہ کیا. جینا، تم جانتی ہو مجھے اظہار نہیں کرنا آتا اور نہ ہی میں ایک اچھا پبلک اسپیکر ہوں، لیکن یہ جو تمہارا یقین مجھ پر ہے کہ تمہارے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں، تو میں آج یہاں موجود ہوں جہاں ہم پہلی بار ملے تھے. مجھے محبت لفظ پہ یقین تھا لیکن مجھے لگا محبت مجھ جیسے کمبخت کے نصیب میں نہیں ہے. مگر تم نے غلط ثابت کر دیا. مجھے اسے قبول کرنے کے لیے، میری دنیا کو اپنا بنانے کے لیے تمہارا شکریہ. تم میری ہی ہو، مگر کیا تم اپنا نام بدلنے کے لیے تیار ہو؟ اس سے پہلے ہوک جینا کے جواب کا انتظار کرتا. جینا تیزی سے اسٹیج پر چڑھ کر اس پر حملہ کر چکی تھی. ہوک اسے اٹھا چکا تھا. پھر شور، ہوٹنگ اور بے شمار تالیوں کی آواز گونجی تھی. پورا کلب جگمگا اٹھا تھا. یار میں تو جذباتی ہی ہو گئی ہوں. مجھے لگا میں تالیوں سے ان سب کی طرح ہوٹنگ ماروں گی، مگر مجھے ہمیشہ کی طرح رونا آ گیا ہے تو شو. اس نے دیکھا متشمہ تیزی سے اپنا منہ صاف کرتی ہوئی تیزی سے گھومی تھی. تشو کیا ہوا ہے، تم بھی جذباتی ہو گئی؟ نہیں پاگل، میں وہ ذرا نا واش روم ہو آؤں. یہ تیز لائٹس کی وجہ سے نا آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں کزان کو بلا لوں کہ ہمیں ڈراپ کر دے. رات بہت ہو گئی ہے نا، یہاں کیا کریں گے مزید، ان کا فن تو خراب نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے بلاؤ اسے، میں آتی ہوں.
सबरीना सीढ़ियों के कोने पे खड़ी हुई थी कि अब नीचे जाने लगी ताकि कज़ान को बुला सके। इस शोर पे अगर फ़ोन करके बुलाती तो कज़ान ने कहाँ आना था। तौबा, अब इतने रश में कैसे इस तक पहुंचेगी। एकदम से वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची थी कि एकदम उसका सर बुरी तरह से चकराया। इससे पहले वो लड़खड़ाकर गिर जाती, किसी ने उसे थाम लिया। सबरीना एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन के पास पीछे हुई थी। देखा तो अजनबी था, हैंडसम, ऊंचा, लंबा और डिसेंट जेंटलमैन। सॉरी, आप ठीक हैं? जी थैंक्स। वो जाने लगी तो उसने रोका। क्या आप यहाँ नहीं हैं? आपको ऊपर से देख रहा था मैं। सबरीना के माथे पे बल आए थे। वो दूसरी तरफ जाने लगी थी तो एकदम से इसको फिर से चक्कर आया था। इससे पहले सबरीना गिरती, वो शख्स इसे पकड़ चुका था। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, आपके लिए पानी लाऊं? सबरीना को समझ नहीं आया था, लेकिन इसे पानी पीना था, वरना लग रहा था इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। कज़ान और बाकी सब किधर थे? मैडम के लिए पानी मैं खुद जाकर पी लूँगी। सबरीना ने इसका हाथ हटाया और बार की तरफ गई, लेकिन इतना रश था कि बार टेंडर की इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं गई थी। इसके बाद सबरीना इर्द गिर्द कज़ान को तलाश करती रही, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी सब में सिर्फ उसे ब्लैक सर दिखाई दिए थे, लेकिन इनका मुंह भी दूसरी तरफ था। कहाँ फंस गई थी? एकदम मतली की कैफियत हुई थी, तो वो तेज़ी से वॉशरूम की तलाश में कभी इधर तो कभी उधर जा रही थी। बलाखिर इसे वॉशरूम मिल ही गया, तो वो तेज़ी से सिंक की तरफ झुकी थी और जो कुछ खाया पिया था सब उलट दिया। इसके बाद अपना मुंह साफ करने लगी जब इसे किसी लड़की की आवाज़ आई थी। तुम ठीक हो ना? सबरीना ने मुड़कर देखा तो रेड क्रॉप टॉप और ब्लू शॉर्ट्स में वो सामने रंगत मगर तीखे नकोश की पुरकशिश लड़की इसे तफक्कर से देख रही थी। सॉरी, मगर मुझे पेट में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। और इससे फिर मज़ीद बात मुकम्मल करती, सबरीना फिर से सिंक की तरफ झुकी थी। एकदम वो निढाल होकर नीचे गिरने लगी थी कि इस लड़की ने इसे थाम लिया। इट्स ओके, उठो, तुमने कितनी पी है? सबरीना एकदम नासमझी से इसे देखती रही और फिर इसे समझ आया था कि वो समझ रही है कि इसने ड्रिंक की है। ऐसी तो हालत पीने के बाद ही होती है। सॉरी, मैं नहीं पीती, मेरी तबीयत कुछ दिनों से अजीब है। ओह, अब भी फिर ऐसी कैफियत हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? प्लीज़ पानी। वहाँ बहुत रश था, मैं रश नहीं बर्दाश्त कर सकी थी, या फिर मेरे दोस्तों में से वहाँ कोई मौजूद होगा। मेरा नाम सबरीना अहमद। जो भी ऊंचा लंबा टैटू वाला बाइकर नज़र आए तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। इतने रश में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़ नहीं सकती। एक काम करें, मैं बार वाले कोने में लाउंज एरिया है, वहाँ पर बैठती हूँ और फिर तुम्हारे दोस्तों को भी ढूंढ लूँगी और तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगी। सबरीना ना चाह रहा इसके साथ चल पड़ी। वो लड़की बार टेंडर की तरफ गई थी और इसने सोडा और पानी मंगवाया था और इसे इशारा किया कि वो वेटर सबरीना के पास भेजे। सबरीना जो सामने निढाल बैठी है, एकदम से फ़ोन निकालकर कज़ान को कांपते हाथों से कॉल मिलाने लगी। 30 सेकंड बाद वेटर इसके सामने सोडा और पानी का ग्लास रखकर पूछने लगा था कि कुछ और तो नहीं चाहिए। सबरीना ने बिल का पूछा था तो उसने कहा वो संभाल लिया है। सबरीना समझ गई ज़रूर इस लड़की ने पे किया है। सर हिलाकर वो पानी पीने लगी। पानी का जायका भी अजीब था। ज़रूर इसकी बीमारी की वजह से है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा, ज़रूर कुछ हुआ है इसे। सीन चेंज। जीना ने मुड़कर देखा तो 1 मिनट के लिए चौंक उठी, फिर मुस्कुराई थी। सबरीना बालों को झूमने के अंदाज में हिलाते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। ओ एशियन ब्यूटी, तुम आ गई, खासी बहादुर हो। तशा कहाँ है? सबरीना ने खुलकर हंसते हुए बालों को हल्का सा झटका था। तशा कौन है? ओ डायन बोरिंग है। तो मैं आ गई। ये गाना कितने मज़े का है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। वैसे तुम कितना अच्छा डांस कर रही थी। सबरीना का अजीब अंदाज और वो जिस तरह से हाथ लहरा लहरा कर घूम रही थी ना, जीना एकदम से चौंक गई। इसने पी ज़रूर थी। सुबी, तुमने कुछ पिया है? छोड़ो जीना, मुझे डांस करना है, आओ मिलकर डांस करते हैं। आई कांट बिलीव इट, तुम टेडी बियर से शादी करने वाली हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। सबरीना हल्के हल्के मूव्स देते हुए बिल्कुल मुनफरिद और मस्ती से भरी लग रही थी। गर्लर की निगाहें इस तरफ गईं तो वो एकदम से ठहर गया। हैरत से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये रोकी थी ना, जीना के साथ डांस करती, मस्ती से भरी हुई। जीना भी ज़्यादा सोचों को झटक कर सबरीना के मूव्स में साथ दे रही थी।
سین چینج. بہت جلدی یاد آ گئی. پہلے سائز خراب کر دیا. 1 ہفتہ لگا کر اب جا کر میرے 50 فون کال پر آئے ہو. کل آ جاتے. سوری سر، آپ نے اسٹونز اتنے زیادہ لگوائے تھے، اگر جلدی مچاتے تو اسٹونز گر جاتے، اسی لیے وقت لگ گیا تھا. معذرت. کزان نے بیگ لیا تھا اور کھول کر دیکھا تو چمکتی دمکتی رنگ کو دیکھ کر کزان کا سارا غصہ ختم ہو گیا. یہ انگوٹھی بنی ہی سبرینہ احمد کے لیے تھی. کوئی بات نہیں، معاف کیا. اب میں جا رہا ہوں اندر. اس سے پہلے میری ہونے والی منگیتر اپنی بہن کے ساتھ یہاں سے جانے کی کرے، میں چلوں. شکر کرو میرے غیظ و غضب سے بچ گئے ہو. کزان باہر آیا تھا سبرینہ کی انگوٹھی ریسیو کرنے. پہلے مل گئی تھی لیکن چیک کرنے پہ پتہ چلا تھا کہ سبرینہ کی انگلی میں ہرگز بھی نہیں آنے والی ہے، ورنہ اس ٹی پارٹی میں سبرینہ کو پرپوز کر دیتا. واپس آ کر دوبارہ سے اسے جب جا کر ملی ہے. بلاخر دیکھنے میں تو صحیح لگ رہی تھی. دعا کرو وہ لڑکی ہاں کر دے اور اسے پوری آ جائے. کلب کے اوپری لاؤنج میں گیا، مگر یہ کیا، وہاں وہ دونوں نہیں تھی. اس نے نیچے ان دونوں کو چیک کرنا چاہا مگر نہ متشمہ نظر آئی تھی اور نہ ہی سبرینہ. عجیب سی بے چینی اس کے دل میں ہوئی تھی. وہ نیچے آیا اور ہر طرح سبرینہ اور متشمہ کو تلاش کرنے لگا. یہ بلیک، اسنیک اور ہوک کہاں تھے؟ اس نے سبرینہ کو کونے میں جا کر کال ملائی تھی. وہ انتظار میں تھا مگر ایک دم ایک ٹون کو سن کر وہ مڑا تو ساکت ہو گیا. سامنے چیس صوفے کے آگے ٹیبل پر سبرینہ کا فون بز ہو رہا تھا. کزان چلتے ہوئے اس طرف آیا اور چیک کیا. واقعی اس کا فون ہے. اس بات پہ وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا. وہ نیچے کب آئی اور اس کا فون یہاں کیا کر رہا ہے؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کا فون پکڑے وہ جوش کی طرف گیا تھا جو بار کی طرف آ رہا تھا. روکی کہاں ہے؟ جینا کے ساتھ. ابھی گرلر بتا رہا تھا عجیب انداز میں ہنستے ہوئے جینا کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی. میں نے اسے ہنستے ہوئے یا ڈانس کرتے ہوئے نہیں دیکھا مگر جینا کے ساتھ کونے میں ضرور کھڑی نظر آ رہی تھی. کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ فضان کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا. اس پورے کلب میں وہ بالکل کونے میں وی آئی پی لاؤنج میں متشمہ کے ساتھ تھی. نیچے کبھی نہیں آ سکتی تھی. وہ مان نہیں سکتا. تشو نہیں آئی؟ وہ کہاں ہے؟ وہ بھی اوپر نہیں تھی؟ کہیں یہ دونوں پھر سے پرینک تو نہیں کر رہی؟ کزان کو سوچ کر اتنا غصہ آیا. اگر اس بار پرینک ہوا تو دونوں کو اچھی طرح سبق سکھائے گا. کیا مطلب؟ تشو کہاں گئی ہے؟ اب جوش بھی الرٹ ہوا تھا. ہوک اور بلیک کہاں ہیں؟ اسنیک اور گرلر کو بلاؤ. اسنیک کب سے باہر چلا گیا تھا. ہوک بھی اس کے پیچھے گیا ہے اور گرلر وہ رہا سامنے. بلیکی بھی اتنی دیر سے نظر نہیں آ رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. سبرینہ ڈانس کر رہی تھی اور تشا غائب. خدا خیر کرے. تم فکر مت کرو، میں چیک کرتا ہوں. مگر کزان نے اسے روکا تھا. ڈانس نہیں، وہ یہاں ڈانس نہیں کر سکتی. وہ اس جگہ پہ کمفرٹیبل ہی نہیں ہوتی. کہاں ہے گرلر؟ ایرک! اس نے اونچی آواز میں گرلر کو اور سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بلیک کو پکارا مگر شور اتنا تھا کہ انہیں سنائی نہیں دیا. سبرینہ کو ڈھونڈو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. شوٹ تب تک نہ کرنا جب تک خطرہ زیادہ نہ ہو اور رش بھی اتنا نہ ہو. اگر تب سین خراب ہو تو کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. سنا تم نے؟ جینا سیدھا ریسٹ روم سے نکل کر ہوک کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسنیک کے تعاقب میں اسی وقت اس کے پیچھے گیا جب وہ سبرینہ کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی. وہ ڈانس فلور کے سائڈ سے گزر کر باہر کی طرف جا رہی تھی جب کزان کو دیکھ کر رک گئی. کزان نے اس کو دونوں بازو سے تھاما تھا. کہاں پہ ہے وہ؟ روکی. جینا اس کی بے قراری پر رک گئی تھی. کزان میرے ساتھ تھی. وہ بہت مختلف طریقے سے بیہیو کر رہی تھی. مجھے لگا وہ ڈرنک ہے مگر وہ تو پیتی ہی نہیں ہے. پھر اس نے کہا وہ تمہارے پاس آ رہی ہے اور ایک دم میرے اشارہ کرنے پہ اس طرف چلی گئی جہاں سے تم آ رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ کہاں ہے. کزان کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی. نہ ڈرنک، وہ ڈرنک نہیں ہو سکتی. میری روکی یہاں آنا نہیں چاہتی تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ ڈرنک ہے. ضرور طبیعت خراب ہوئی ہوگی. کہاں سے گئی ہے وہ جینا؟ کزان تم مجھے ڈرا رہے ہو. بتاؤ تمہیں سبرینہ نظر آئی تھی یا نہیں؟ تم دیکھو اسے. میں بلیک کے پاس جا رہا ہوں. دوسری طرف وی آئی پی روم سے متشمہ گھبراتے ہوئے نیچے آئے تو وہ اوپر جاتے بلیک سے ٹکرائی تھی. بلیک نے اسے سنبھالا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جسے تھاما ہے وہ متشمہ ہے. وہ متشمہ اور سبرینہ کو اوپر چیک کرنے جا رہا تھا تاکہ انہیں ڈراپ کرائے کیونکہ دیر بہت ہو گئی تھی. نشے میں بھول گیا تھا کہ ابھی کزان نے پرپوز کرنا تھا.
اسے ان دونوں کی فکر تھی۔ سوری۔ وہ سیدھا کر کے سائڈ پر ہو کے جانے لگا جب کسی نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی طرف دیکھا تو خوف زدہ کانپتی ہوئی متشمہ تھی۔ بلیک سبو نہیں مل رہی۔ میں واش روم گئی تھی، پھر سیف کی کال آ گئی۔ بات ذرا لمبی ہو گئی تو میں اسی دوران باہر آئی تو وہاں سبو نہیں تھی۔ مجھے لگا قزان اسے لے کر گیا ہوگا، پھر بھی میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے سبو کو کال کی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ جیسے نیچے گئی تھی اور کسی کو روک کر سبو کو پوچھا کہ وہ قزان کے ساتھ ہے تو کسی نے کہا اسی حلیے کی لڑکی کو کوئی لڑکا گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ وہ لڑکی نشے میں تھی۔ مجھے پتا ہے وہ سبو نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ سبو قزان کے ساتھ ہے نا؟ قزان کے ساتھ ہے نا؟ ایسی کیا دیکھ رہے ہو؟ نہیں سبو، بلیک، سبو کو ڈھونڈو۔ سبو نہیں ہو سکتی۔ سبو صرف قزان کو بلانے گئی تھی نیچے تاکہ ہم دونوں کو ہوٹل چھوڑ آئے۔ سبو کہاں ہے؟ بولو نا قزان کے ساتھ ہے نا؟ کدھر ہے قزان؟ متشمہ وحشت زدہ سی بلیک کو جھنجھوڑ کر چیختے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بلیک کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ تشو قزان کی چیخ پر متشمہ قزان کی طرف گئی۔ کدھر ہے سبرینا؟ قزان دہاڑا تھا۔ یہ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کہاں ہے میری سبو؟ وہ تمہارے پاس آئی تھی، کدھر چلی گئی ہے وہ؟ تم میں سے کوئی ایک بھی میری بہن پر نظر نہ رکھ سکا؟ بلیک نے جیب سے اپنی گن نکالی تھی اور خطرناک تاثرات سے بیسمنٹ ایریا گیا تھا جہاں یقینا کوئی اسے وہاں لے کر گیا ہوگا۔ اس جگہ پر کوئی نہیں جا سکتا تھا ماں سوائے وہ لوگ جنہوں نے ممبرشپ لی ہو۔ قزان بھی سمجھ گیا تو اس نے تیزی سے گرلر کو اشارہ کیا کہ وہ متشمہ کو سنبھالے اور اس کے پیچھے گیا تھا۔ تم میرے قزان ہونا، لیکن تمہاری آنکھیں ویسی نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے تو سوٹ بھی نہیں پہنا تھا۔ مجھے تمہارا چہرہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے ہافو، ادھر دکھاؤ۔ وہ اس آدمی کا چہرہ پکڑ کر نیچے کر رہی تھی تو ایک دم سے وہ شخص اس سے پہلے کچھ غلط کرتا۔ سبرینا نے اس کے چہرے کو زور سے پیچھے کیا تھا۔ تمہارے منہ پہ داڑھی نہیں ہے اور تمہاری جوائنٹ کی بھی خوشبو نہیں آ رہی ہے، اور ہافو تم کبھی اپنا منہ قریب نہیں کرتے، کتنے بدتمیز ہو تم۔ وہ وہی شخص تھا جس نے سبرینا کو گرتے ہوئے سنبھالا تھا اور اس کی مدد کرنے کی آفر کی تھی، لیکن سبرینا نے اسے جھٹک کر خود کو سنبھال کر چل پڑی تھی، لیکن اس آدمی کی شیطانی نگاہوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ اب اسی کی بات سبرینا اس حالت کو پہنچی تھی۔ وہ جینا کے بتانے پر قزان کو ڈھونڈنے گرتی پڑتی باہر آئی تھی جب دوبارہ سے اس سے ٹکرا گئی اور سمجھی اسے تھامنے والا اب کی بار قزان ہے، کیونکہ آخر میں ہمیشہ قزان ہی اس کے پاس آتا تھا۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے مان گیا کہ وہی قزان ہے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے لے کر اسے بیسمنٹ لاؤنج میں آ گیا۔ سبرینا کو الجھن تو ہو رہی تھی مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا، اسے لگا اگر قزان نے اسے نہ پکڑا تو وہ دھڑام کر کے گر جائے گی، اور قزان تھا کوئی غیر تھوڑی تھا جو اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تشو کہاں ہے؟ وہ اپ سیٹ تھی۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ بھی ڈانس کرے تو ٹھیک محسوس کرے گی جیسے میں کر رہی تھی۔ وہ آدمی جو اسے دوبارہ پکڑنے لگا تھا، اسے دھکا دیتے ہوئے گھومی تھی وہ۔ پہلے میرے پاس تو آؤ سویٹی پائے، پھر لے کر جاؤں گا جس کے پاس بھی تم چاہو گی۔ میں تو روکی ہوں اور ہیمے بھی۔ تم اس نیک کی طرح کیوں بات کر رہے ہو ہافو؟ بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہو۔ وہ ایک دم سے گھوم کر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ایک دم بیڈ پر گر گئی تھی۔ او میرا سر، میرے پیٹ میں ایک بار پھر سے تکلیف ہو رہی ہے قزان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تشو گیون جس کے دوست کا یہ کلب تھا، وہ اس کی طرف آیا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف جھکا اور اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ سبرینا کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، اور اس میں سے نکلتا ہوا اشک مکمل امتیاز۔ اس سے پہلے وہ سبرینا کی زندگی کی بربادی کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھا تھا۔ ایک دم دروازہ زور سے ٹوٹنے کے انداز میں کھلا تھا۔ وہ مڑا۔ قزان ایک الگ روپ میں کھڑا تھا۔ ایک منٹ کے لیے اس منظر کو دیکھ کر لڑکھڑا گیا تھا۔ سبرینا، قزان مجھے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ قزان مجھے اٹھنے میں میری مدد کرو۔ قزان، وہاں سبرینا تکلیف سے روئے چلی جا رہی تھی، اور یہ آدمی ماضی نے ایک بار پھر اس پہ حملہ کیا تھا، اور ایسا حملہ کیا اس کے اندر موجود جتنی بچی کچی انسانیت تھی اس نظارے پر آ کر ختم ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اور تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کی پرائیویسی؟ اس سے پہلے کچھ کہتا۔ قزان تیزی سے آیا تھا اور اپنی کوہنی زور سے اس کے جبڑے پہ ماری تھی کہ وہ ایک دم گھوم کے گرا تھا۔
بلیک اسی لمحے داخل ہوا اور اس منظر کو دیکھ کر اس کی خود کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ بھی اس بندے کو جان سے مارنے کے لیے بڑھا تھا۔ سبرینا کی تڑپتی آواز پر رک گیا۔ امی، امی، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ امی، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، مگر کزان کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے وعدہ کیا تھا امی، میں کزان گرل کڈو۔ بلیک تیزی سے اس طرف آیا تھا۔ گرل کڈو، میری طرف دیکھو سبرینا۔ بلیک نے اسے سنبھال کر اٹھایا تھا۔ اس نے سبرینا کی آنکھیں دیکھتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ ادھر کزان پاگلوں کی طرح اس پر مکوں کی بارش کرتے ہوئے حیوان بن گیا تھا۔ اس نے اس کی گردن پہ بازو کے ذریعے دباؤ ڈالا تھا اور دوسرے سے اس کا چہرہ خون سے لت پت کر چکا تھا۔ اسی لمحے جوش آیا تھا۔ وہ بھی منظر دیکھ کے پہلے تو ساکت ہوا اور پھر پاگل ہی ہو گیا۔ کیا ہوا ہے یہ؟ کیا کیا ہے اس نے روکی کے ساتھ؟ بلیک سبرینا کو اٹھانے کے لیے بڑھا تھا۔ ایمبولینس کو کال کرو، اسے ریپ ڈرگز دیے ہیں، جلدی۔ جوش تو پاگل ہو گیا۔ باسٹرڈ، میں اس کے ریشے الگ کر دوں گا، کتوں کو کھلا دوں گا۔ وہ اس بندے کی طرف جانے لگا جہاں کزان اس بندے کو مارتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک رہا تھا کہ بلیک نے زمین کو دہلا دینے والی دہاڑ سے روکا تھا۔ ایمبولینس کو کال کرو، گرل کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میری روکی کو ہاتھ لگایا؟ میری روکی ملی تھی توڑنے کے لیے؟ تم نے کزان ساکورا کی روکی کو ہاتھ لگا کر اپنے لیے جہنم اور عبرتناک موت خرید لی ہے۔ کزان نے جیب سے چھری نکالی تھی اور زور سے اس کے کاندھے پہ وار کیا تھا اور کھینچ کر چھرے کو چیرتے ہوئے اندر سے بالکل سینے کے قریب لایا تھا۔ وہ بندہ چیخ کر اس جہاں کو ہلاتا۔ کزان نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ جس مردانگی کا اتنا غرور ہے نا، اسی کو آج اکھاڑ کر تمہیں کتے کی خوراک بناؤں گا، دیکھتے جاؤ تم۔ اس نے چھری نکال کر اس کے بازو پہ گھمائی تھی۔ اس کے بعد دوسرے بازو پر۔ ہوک بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر رک گیا تھا۔ کزان نے اس کا پورا ہاتھ بار بار چھری گھسا کر تقریباً جسم سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اسی ناپاک ہاتھ سے میری روکی کو چھوا تھا نا، میری روکی کو۔ کزان ساکورا سمجھا ہے اسے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا وہ۔ ہر طرف خون ہی خون۔ کزان نے کسی جانور کی طرح اس کی شکل پہچاننے لائق نہیں چھوڑی تھی، اور اس نے جس طرح اس آدمی کے جسم کا حشر کیا تھا وہ تو کبھی اس حد تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ کیا کر دیا کزان نے؟ یہ آدمی کون تھا؟ یہ کزان نہیں ہو سکتا۔ میشیو نے کہا تھا، تم لوگوں کے جسم یاد کرنے کے لیے دفنانے کے قابل نہ چھوڑو، بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کو جلا کر بھسم کر کے ان کا نام و نشان ہی مٹا دو۔ اور میں ایسا ہی کروں گا میشیو، میں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جن کے ناپاک ارادے کسی بھی انسان کی طرف بڑھیں گے۔ تم صحیح کہتے تھے، یہ دوسرے موقع کے لیے بھی اس قابل نہیں ہے۔ کزان کی خود حالت بگڑ رہی تھی۔ لڑکھڑا کر خود بھی خون سے لت پت ہوا تھا جب اس نے ایک اندر آیا۔ اس جگہ کو دیکھ کر اس کا بھی بس سر چکرا گیا تھا۔ یہ جلد بازی میں کزان نے کیا کر دیا؟ اس کمینے کو اتنی جلدی موت کیوں دے دی؟ اور یہاں کسی اور کلب میں وہ اس حد تک چلا جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کزان کی نظر بستر پر گئی تو وہ ایک دم سے دہاڑا تھا۔ میری روکی کہاں ہے؟ یہ کیا کر دیا ہے تم نے کزان؟ اب تمہیں کیسے بچائیں گے ہم؟ اسنیک نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ہوک نے گھوم کر تیزی سے دروازہ بند کیا کہ کوئی اس وقت آ نہ جائے۔ میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، میری روکی کہاں ہے؟ کہاں لے کر گئے ہو اسے؟ وہ جانے لگا تو ہوک نے اسے پکڑا تھا اور زور سے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ ہوش میں آؤ کزان، ہوش میں آؤ۔ یہ کیا ہے تم نے ہافو؟ ہوک نے سختی سے اس کے کاندھے کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ کزان اسے دیکھتا رہا، پھر ہنسا عجیب انداز میں۔ اس کے تاثرات بالکل عجیب ہو گئے تھے۔ اسنیک ایک دم پیچھے، جیسے وہ یہ روپ، یہ انداز، وہ یہ کزان پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ وہ تو نہیں جانتا تھا یہ کیا ہو گیا ہے اس کے دوست کو۔ وہ ہنسے چلے جا رہا تھا۔ سرپرائز بلینزنگ بینڈٹس، یہ ہے نا میری حقیقت، دیکھ لو کزان ساکورا کو۔ وہ عجیب خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے اپنے بازو کی سلیو سے چھری صاف کر رہا تھا۔ تم لوگ دیکھ لو، کیا ہوں میں؟ دنیا کو بھی بلاؤ، بتاؤ کیا ہوں میں آخر؟ اشتہار لگواؤ جیسے پہلے درندوں نے کزان کا لگایا تھا، اب لگا دو۔ دیکھو کزان ساکورا ایسے درندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب لگاؤ نا، کیا دیکھ رہے ہو میرا منہ؟ ہو کہ پاگل ہو گیا ہے؟
ہوک اس لاش کا اور کزان کا بندوبست کرو ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کمینے کو میں پیروں پہ کلہاڑی مارنے نہیں دوں گا۔ ہوک تم سن رہے ہو؟ ہوک کو ساکت کھڑے پا کر اور کزان کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر اس نے ایک چلایا تھا۔ ہوک ہوش میں آیا اور اس نے فون نکال کر گلر کو فون کیا تھا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا کیڈو کیسی ہے؟ بلیک اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ کلب میں تو کسی کو شک نہیں ہوا مگر تشو شور کرنے لگی تھی تو جوش اسے زبردستی باہر لے کر گیا ہے۔ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں ایمبولینس آئی ہے کہ نہیں۔ جوش نے مجھے بتایا کیا کرنا ہے اس بندے کا۔ لڑکیاں کہاں پر ہیں؟ اور کچھ نہیں، بہت کچھ کرنا ہے۔ کزان نے اسے مار دیا ہے اور سین بڑا بلڈی ہو گیا ہے۔ کچھ کرو اس کا، اس سے پہلے پھنس جائیں ہم۔ ایک تو لنڈن میں آ کر ہی یہ مصیبت دیکھنی تھی، ڈیم۔ غصے سے سوچتے ہوئے اس نے زور سے پیر پٹکے تھے۔ اسنیک اس کے پاس آیا اور اس سے چھری لی لیکن کزان پیچھے ہوا۔ خبردار، ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں، اس کے بعد سمندر میں پھینک کر ان کو مچھلیوں کی خوراک بنانی ہے۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہے لارا، میرا ساتھ۔ تمہاری اینا کو برباد کرنے والا تھا، تمہاری اینا۔ وہ اس وقت واقعی ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے سارے حواس گم ہو گئے تھے جب بھی اسنیک سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو وہ کبھی غصے میں بھی نہ کرتا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ لیکن اس وقت اسنیک کو کزان کے انجام کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سبرینا احمد سے خوشیوں کا وعدہ کیا تھا اور اس کی خوشی کزان تھا۔ اس نے زور سے کزان کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ کزان لڑکھڑا کے پیچھے ہوا اور اس کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ اسنیک نے اسی لمحے وہ چھری اٹھائی تھی اور اپنی پینٹ کی جیب میں رکھی۔ کزان نے اسی لمحے اسنیک کے منہ پہ مکہ مارنے لگا تھا مگر ہوک بیچ میں آ گیا۔ کزان پاگل مت بنو، ہوش میں آؤ۔ تمہاری اتنی ہمت لارا، اس درندے کی وجہ سے تم لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں گنہگار ہوں، میں ظالم ہوں، مجھے مار رہے ہو، مجھے روک رہے ہو۔ تم لوگ میرے اپنے نہیں ہو سکتے، کوئی بھی میرا نہیں ہے، کوئی بھی کزان کا نہیں ہے، سب کزان سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی کزان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی۔ کزان عجیب ہو رہا تھا۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ہوک نے اسے قابو کیا اور اسنیک نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کزان میرے بھائی، ہوش میں آؤ، کیڈو کی حالت بہت خراب ہے۔ کزان ہمیں اس کے پاس بھی جانا ہے۔ کزان سبرینا کی حالت بہت خراب ہے، سبرینا کی خاطر چپ ہو جاؤ۔ لیکن وہ سن نہیں رہا تھا، وہ تو اسنیک نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف گھسیٹا تھا۔ ہوک نے اس کے بعد جوش کو کول ملائی تھی۔ کدھر ہو؟ کیڈو کیسی ہے؟ ابھی اسے لے کر گئے ہیں، بلیک اور متشمہ ساتھ ہیں اس کے۔ میں آؤں اندر جلدی؟ اور اس وقت ہم کسی کو مدد کے لیے بلائیں گے۔ اس لاش کا سب سے پہلے بندوبست کرنا ہے، اس کے بعد یہاں کلین اپ کی ضرورت ہے۔ لنڈن میں ہمارے اتنے دشمن ہیں کہ کسی کو بھنک لگ گئی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میرا دماغ اس وقت سن ہو گیا ہے۔ اسنیک نے واش روم کو لاک کیا تھا اور کزان کو دیکھا۔ ایک دم کزان کو لگا کسی نے اسے زور سے نیچے گرایا ہے اور اس کے سر پہ پانی کی بوچھار شروع ہو گئی ہے۔ کزان ایک دم گھبرا کر سیدھا ہوا۔ دیکھا تو پانی بڑا تیزی سے اس کے وجود پہ برس رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک اس کے جسم پہ خون تھا اور تیز شاور کی اسپیڈ سے وہ خون پانی میں بہے جا رہا تھا۔ شاور! اس نے ماتھے پہ رکھ کر دیکھا تو واقعی شاور کے نیچے تھا۔ سر گھما کر ارد گرد دیکھا تو گلاس ڈور کھول کر کھڑا اسنیک بڑی بے بسی سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ ڈینیل، یہ کیا ہے؟ اسنیک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ کزان، خود کو ہوش میں لاؤ۔ این، تمہاری روکی کو تمہاری ضرورت ہے، اپنی روکی کے پاس جانا ہے نا؟ کزان ایک دم اسے دیکھتا رہا، پھر بچوں کے سے انداز میں اس نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ تو جلدی سے خود کو سنبھال لو کیونکہ تمہاری ہیمے جب آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے تمہارا چہرہ اس کے سامنے ہو۔ اور کزان نے سر ہلا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں سے ثبوت ایک بوچھاڑ کی تحت مٹ رہے تھے۔ اسنیک اس کے ثبوت مٹا رہا تھا۔ ایک دم اس کا دھیان ہاتھوں کی لکیروں کی طرف گیا تھا تو ایک دم دماغ اس کی طرف پہنچا تھا۔ If you don't heal today, you will heal tomorrow۔ یہ کوڈ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں کزان؟ کزان ناسمجھی سے اسپینش کی اقول کو میشیو سے سن رہا تھا جو بقول اس کے لیے ایک کوڈ ورڈ تھا۔ جی، کیونکہ جب تمہارے لیے تکلیف حد سے بڑھ جائے اور تم سے چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جائیں یا پھر تم کسی مصیبت میں ہو اور رہائی کے راستے بند ہو جائیں تو تم یہ کوڈ مجھے بھیجو گے۔ اچھا، تو آپ مجھے ایک بار پھر مصیبت سے بچائیں گے؟ دوسری طرف خاموشی رہی، پھر اس کی گمبھیر مگر سخت آواز گونجی تھی۔ ہاں، اچھا، اس کوڈ کے پیچھے گہرائی کیا ہے؟ تمہیں آج شفا نہیں مل رہی تو کل تمہیں شفا مل جائے گی۔
یہ بول بچوں کو بہلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر یہ مجھے ٹریگر کرتے ہیں کہ میں کل کی صبح کا انتظار نہ کروں اور عین اسی لمحے سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی میشیو، اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ میشیو، میش، میرا فون کہاں ہے؟ کزان ایک دم ہوش میں آ کر جیب سے فون تلاش کرنے لگا، مگر وہاں فون موجود نہیں تھا، تو خود سے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اسنیک کو دیکھنے لگا۔ اسنیک ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ میشیو؟ کون میشیو؟ میشیو، مجھے میشیو کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، تم لوگ پریشان نہ ہو، کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک کر دے گا، وہ ہر شے کا نام و نشان مٹا دے گا، بہت ماہر ہے ایسے کاموں میں۔ تم اسپینش زبان بول رہے ہو ساکورا، یہ کیا ہے؟ کون سی صبح؟ اور یہ میشیو کون ہے؟ اس نے کزان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کزان نے زور سے نفی میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور شاور سے باہر نکل کر آیا تھا۔ کیا ہونے والا ہے ساکورا؟ مجھے بتاؤ اب، کوئی نئی مزید گڑبڑ مت کرنا، خدا کے لیے، ہمیں اینا کے پاس جانا ہے۔ اس نے سامنے پڑا اپنا فون اٹھایا جو اسنیک اس کو شاور اسٹول میں بھیجنے سے پہلے پھینک کر گیا تھا۔ اس نے میشیو کو کال ملائی، بیل بجتی رہی۔ اس کے بعد 10ویں بیل پر میشیو نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ اس نے جیسے ہیلو کہا، کزان کو اپنے حلق میں کچھ پھنستا ہوا محسوس ہوا اور پھر گہرا سانس لے کر اس نے کہا، سانا کولیٹا دے رانا سینو سانس ہوئے سنارس منانا۔ ایک دم دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد کزان کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کی مسکراہٹ کو محسوس کر رہا ہے۔ اس کی ٹھنڈک ہی کچھ ایسی تھی کہ 1 منٹ کے لیے وہ بھی جیسے جم گیا تھا۔ اس کے بعد اسے میشیو کی آواز سنائی دی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سین چینج۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا سبو آنکھیں کھولو۔ بلیک، اسے کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ایمبولینس کے اندر موجود تھے اور کچھ ہی منٹوں میں ہاسپٹل کے قریب تھے۔ سبرینا کو آکسیجن ماسک لگا دیا گیا تھا۔ بلیک نے سبرینا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی متشمہ بار بار سبرینا کی ٹانگوں کو ہلاتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ سبرینا کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھلی تو متشمہ کھڑے ہو کر آگے ہوئی اور سبرینا کو روتے ہوئے مخاطب کرنے لگی تو بلیک نے اسے روکا تھا، بیٹھو، گر جاؤ گی۔ اسی وقت سبرینا کے ہاتھ نے بلیک کے ہاتھ پہ زور ڈالا تھا۔ کزان، اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گرل، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے گرل۔ اسے اگر کچھ ہوا تو تم لوگ سوچ نہیں سکتے کہ میں کیا حال کروں گا تم سب کا۔ بلیک نے سبرینا کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے اسے کہا تھا۔ اس کے بعد اس خاتون پر گرایا جس کے تاثرات سے نہ صرف وہ گھبرا گئی تھی بلکہ متشمہ بھی ساکت ہو گئی تھی۔ ہم اس کا بالکل خیال رکھیں گے سر، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کزان، بلیک سر، کزان، سبرینا نے تکلیف سے کہا تھا۔ سبو، کزان آ رہا ہے۔ سبو، بس آنکھیں کھلی رکھو، میرے سے بات کرو۔ سبو پلیز، کچھ ایسا ویسا مت کرنا ہمارے ساتھ۔ کزان، آئی ڈیئر یو، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ آئی ڈیئر یو، مجھے کبھی مت بھولنا۔ کزان اگر یہ سن لیتا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ یہ کیسا ڈیئر دے کر وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی؟ کیا یہ ان کی زندگی کا آخری ڈیئر تھا؟ کیا یہ کھیل ختم ہونے والا تھا؟ یہ کیا بول رہی ہو سبو؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سبو، تم کہیں نہیں جا رہی۔ سبو، تم نے اگر کزان کے ساتھ ایسا کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایرک، کچھ بولو۔ ایرک۔ بلیک پہلے ہی سبرینا کی بات سن کر ساکت ہو گیا کہ ایک دم سے اس کی جھنجھوڑتی ہوئی متشمہ نے 5 سالوں بعد اس کے اصل نام سے اسے پکارا تھا۔ بلیک کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کے ہاتھ کا لمس سے زیادہ اس کے ہونٹوں سے نکلا ایرک پر اس کی ذات لرز کر رہ گئی تھی۔ ایرک، اپنی گرل کو سمجھاؤ، اپنی بہن کو سمجھاؤ ایرک، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ تمہارے غصے سے وہ سہم جائے گی مگر وہ کہیں نہیں جائے گی۔ ایرک، بولو نہ کچھ۔ ایرک، ساکت کیوں ہو گئے ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نہیں زندہ رہ سکوں گی۔ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ بلیک نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ اس نے ابھی تک اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور آنکھیں زور سے میچی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح سسک کر بولے جا رہی تھی۔ واقعی وہ ہوش میں نہیں تھی۔ واقعی وہ اتنا زیادہ سہم گئی تھی کہ ماضی اور حال اس کے ذہن سے نکل چکا تھا، ورنہ وہ کبھی مر کر بھی اسے ایرک نہیں بلاتی۔ یہ دیکھ رہے ہو قبر؟ یہ میرے ایرک کی قبر ہے۔ اس کو اس کی محبت دفنا رہی ہے، وہ محبت جو اس کے ساتھ مر گئی تھی۔ یہ ایرک کی قبر اور اس کے ساتھ اس کی ترشلینا کی قبر ہے۔ کل میں نے خود کو دفنا دیا، آج میں ایرک کو دفنا رہی ہوں جو میرے سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ میری روح اسے دفنا رہی ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے
وہ بیلچے سے کھودی ہوئی زمین کے اوپر مٹی اٹھا اٹھا کر گرا رہی تھی۔ جو چیز اس نے اندر پھینکی تھی وہ بلیک کے دیے گئے محبت سے بھرے تحفے تھے۔ وہ بلیک کے ٹیکسٹ میسج جو اس نے خاص کر کاغذ پر پرنٹ کیے تھے، وہ بلیک کے 101 پرفیوم کلیکشن جس سے متشمہ اپنا کمرہ کیا اپنی روح تک مہکا دیا کرتی تھی، اور بلیک کے گھر کی چابی کے ساتھ لگا تتلیوں کی کی چین اور کیا کیا نہیں، اس میں سب پہ وہ مٹی گرا چکی تھی۔ بلیک خاموشی سے بے جان آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا، زبان بھی جیسے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ہاتھ متشمہ کو روک نہیں پا رہے تھے جو بے رحمی سے سب کچھ ختم کرنے میں مصروف تھی۔ اس دن واقعی ایرک مونروئے مر چکا تھا تو یہ کسے پکار رہی تھی؟ ایک دم ایمبولینس روک دی گئی تھی، دروازہ فوراں کھولا تھا اور پھر سبرینا کو اسٹریچر سے باہر نکالنے لگے تھے۔ بلیک نے اپنی سوچ کو جھٹکا تھا، محبت مر گئی، اپنی بہن کو وہ کسی بھی حالت میں نہیں مرنے دے گا۔ سین چینج۔ میشیو سے بات کرنے کے 20 منٹ بعد وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ ہوک اپنے کانٹیکٹس میں سے جو بھی بندے آتے تھے ان کو مدد کے لیے بلانے والا تھا کہ کزان نے روک دیا کہ اس نے سنبھال لیا ہے معاملہ۔ وہ تو سب کو جانے کا بھی کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھ لے گا، باقی سب روکی کے پاس جائیں۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ہیمے پرنسس اس کی روکی کو نہ چھوڑے تو جوش جو اندر آ گیا تھا ایک دم سے پھٹ پڑا۔ تم نے معاملہ سنبھال لیا ہوگا کزان، مگر اس امید میں مت رہنا کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ہوگا تمہارا میشیو بہت بڑا ڈون، مگر ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم بلزنگ بینڈٹس ہیں، پورا اسکاٹ لینڈ ہماری دہشت سے کانپتا ہے، اور تم سب چپ کر کے ایسے بیٹھے ہو جیسے وائلنس سے دور دور تک کا تعلق نہ رہا ہو۔ کزان اگر اسے نہ مارتا تو تم لوگوں میں سے اسے مار دیتے، نہ صرف مارتے بلکہ تڑپا تڑپا کر مارتے۔ بہت ہو گیا، اب ڈرنا چھوڑو اور سوچو کہ فی الحال اس کا مائی باپ نہیں آ جاتا تو کسی کو بھنک نہ لگے کہ یہاں مرڈر ہوا ہے، وہ بھی کسی اور کے کلب میں، اور وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، کم سے کم کلین اپ تو شروع کریں۔ کزان سیدھا جا کر اس آدمی کا فون اس کی کوٹ سے نکالنے لگا اور دیکھا تو اس میں پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے جوش کو اشارہ کیا۔ جوش نے گرلر کو رنگ چھوڑی تھی۔ 2 منٹ بعد دروازے پہ دستک ہوئی، گرلر اندر داخل ہوا۔ کزان نے اس کو فون پھینکا تھا، گرلر نے کیچ کیا۔ گرلر سمجھ گیا تھا، وہ فون کھولنے میں خاصا ماہر تھا۔ 5 منٹ بعد کزان کے فون کسی انوکھے نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس نے چیک کیا تو کلین اپ کروانے والے بندے آ گئے تھے، اور اس طرح کی لاش کا وہ اچھی طرح بندوبست کرنے میں ماہر تھے۔ وہ لوگ آ گئے ہیں، اب اس کو ٹھکانے لگانے کی تیاری کرتے ہیں۔ 5 منٹ کے اندر اندر 2 کلین اپ کے یونیفارم میں بندے آئے تھے، اور اس کے پیچھے 5 بلیک سوٹ میں اس پورے کلب کو گھیرے میں لے لیا، اور آپریشن کلین اپ شروع ہو چکا تھا، اور کسی کو بھنک نہیں لگی کہ یہاں پہ کسی کا بے رحمی سے قتل ہوا تھا۔ ایسے کلین اپ میشیو کافی عرصے سے کرتا آ رہا ہے۔ سین چینج۔ متشمہ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ بلیک ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کو باہم ملائے اپنی ٹانگیں ہلائی جا رہی تھی۔ سبو کے ساتھ زیادتی ہونے والی تھی۔ پہلے وہ سبو کو چیک کرنا چاہتے تھے کہ واقعی اس کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں ہے، تو متشمہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی کہ اس کی سبو بچ گئی تھی اس درندے کے ہاتھوں۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کیوں چیک کرنا چاہتے ہیں سبو کو؟ اس نے ایک ڈاکٹر پہ بھی حملہ کیا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی چیک کریں گے۔ یہ ضروری ہے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بلیک نے بمشکل اس کو سنبھالا تھا۔ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا میری سبو کو، بس اسے ہوش میں لاؤ ورنہ تم سب لوگوں کو میں کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ متشمہ سنبھالو خود کو، متشمہ کچھ نہیں کریں گے وہ گرل کے ساتھ، میں چیر دوں گی تم سب کو۔ اگر مجھے پتہ چلا کسی نے اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھایا ہے، خدا کی قسم جان سے مار دوں گی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ آئی ایم سوری۔ متشمہ گہری سانس لو۔ کوئی گرل کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں ان پہ واضح کر چکا ہوں۔ جب تک گرل ہوش میں نہیں آ جاتی ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا، اوکے؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے، مجھے اس کے پاس جانے دو، جانے دو، مجھے جانے دو۔ لیکن بلیک بار بار اس کے راستے میں حائل ہو رہا تھا۔ تھک کر متشمہ اپنا سر پکڑ چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اسے یہ جگہ نہیں ہے پسند۔ کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں۔ میں نے بھی اکیلا چھوڑ دیا، میں اپنی سبو کی حفاظت نہ کر سکی۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ بلیک نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ 5 سال پہلے کی بات ہوتی تو بلیک اسے سنبھال لیتا، وہ سنتی اور مانتی بھی زیادہ اس کی تھی، مگر
ایک دیوار جو ان کے بیچ حائل ہو گئی تھی وہ کسی ذریعے بھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ تم بینچ پہ بیٹھو، میں آ رہا ہوں، کچھ پینا ہے؟ متشمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بامشکل اٹھی اور سائڈ پر موجود بینچ پر تھکے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ بلیک نے سر ہلایا تھا، وہ چلا گیا تو متشمہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اسے کسی کی آواز سنائی دی، دیکھا تو اسنیک تھا اور گرلر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے سبرینا؟ متشمہ نے اپنی خالی نگاہیں اٹھائی تھیں اور خاموش رہی۔ اس کے بعد ہوک اور جوش بھی چلے آئے تھے۔ تشو، کڈو کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ بلیک کہاں پہ ہے؟ ہوک خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور پریشان بھی۔ تشو بتاؤ اینا کہاں ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک اب کی بار چلایا تھا۔ متشمہ ہنسی۔ اس کی عجیب ہنسی پر گرلر نے تیزی سے کہا تھا، متشمہ، سبرینا زندہ تو ہے نا؟ اس کی بات پہ اسنیک کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ تیزی سے گھوم کر وہ چیخا تھا، شٹ اپ! زندہ ہے وہ! متشمہ بتاؤ اس سے پہلے میں کچھ کر بیٹھوں۔ متشمہ دیکھتی رہی، پھر زخمی انداز میں ہنستے ہوئے تالی بجانے لگی، پھر اٹھی۔ براوو بلیزنگ بینڈٹس، اسپلینڈڈ! پہلے تو میری سبو کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ اس درندے کے رحم و کرم پہ پارٹی کر رہے تھے۔ اس کے بعد بڑے جلدی آئے ہو۔ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے، اور تم لوگوں کو اب ہوش آ رہا ہے اور ایسے ڈھونگ رچا رہے ہو جیسے بہت فکر ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ جس کو وہ اپنا آخری ڈیئر دے کر گئی ہے؟ آخری ڈیئر کہ وہ اسے مت بھولے۔ اور اس نے آنے کی زحمت نہیں کی، زحمت ہی نہیں کی۔ یا اللہ، وہ آ رہا ہے۔ وہ جو کر کے آیا ہے اس کے لیے تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس کی محبت پہ، اس کے جو احساس ہیں اینا کے لیے، اس پر تم سوال نہیں اٹھا سکتی تشو۔ اس نے ایک اب کی بار سخت لہجہ اور سرخ آنکھوں سے بولا تھا، اور ہم اس کا بندوبست کرنے گئے تھے جس نے آج کڈو کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ ایسے مت دیکھو ہمیں تشو۔ بلیک کہاں ہے؟ میں گرنے والا ہوں، ایک بار بتا دو میری کڈو ٹھیک ہے نا؟ ہوک تقریباً رونے والا ہو گیا تھا۔ اب متشمہ پھٹ پڑی، سیدھا گرلر کے پاس آئی تھی۔ تم 6 کے 6 لوگ کس کام کے تھے؟ نام کے رکھوالے ہو تم سارے۔ اب یہ جو میری بہن کے لیے مصنوعی پاگل ہو رہے ہو نا، زہر لگ رہا ہے یہ سب۔ وہ منع کر رہی تھی، اس کو اس جگہ پر نہیں جانا تھا۔ یہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر قزان نے نہیں سنا اور اسے چھوڑ کر نیچے چلا گیا۔ اور تم نے دیکھا تھا نا سبو کو ڈانس کرتے ہوئے، تب کچھ کیوں نہیں کیا تھا؟ تب اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ 1 منٹ کے لیے اپنی گرل فرینڈ کو تو چھوڑ سکتے تھے۔ اور تم ہوک، تمہاری تو کڈو تھی وہ۔ تم اتنے اونچے لمبے ہو، ایک لمحہ بھی میری سبو نظر نہیں آئی۔ تم ہمیشہ الرٹ ہوتے ہو، اور تمہیں کیا کہوں میں؟ نام کی محبت کی ہے تم نے سبو سے، اپنے غم میں ڈوب کر۔ آج تم اسے جہنم میں دھکیل دیتے، آج ہمیشہ دیکھتے تھے اسے، آج کیوں چھوڑ دیا؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے روتے ہوئے اسنیک کو جھنجھوڑا تھا۔ اسنیک مجرم بن کر اپنا سر جھکا چکا تھا، بولا کچھ نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ بس ایک نے ہمت کی، اور وہ بھی غلط موقع اور غلط بندے کو یہ بات کہہ کر۔ تو آپ کہاں تھی مسز سیف؟ آپ نے اپنی رومانٹک باتوں کے لیے اسے کیوں نیچے جانے دیا تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ رش میں گھبرا جاتی ہیں؟ سخت کٹیلے لہجے میں ایرک مونروئے نے متشمہ کو لمحے میں ساکت کر دیا۔ مڑ کر دیکھا، بلیک پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی زخمی نگاہوں سے۔ وہ اس طرح شور پہ آیا تھا اور اس نے متشمہ کی بات سن لی تھی، اور جس طرح وہ سب پہ الزام لگا رہی تھی، سب کو سبو کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ ابھی تو قزان نہیں تھا، مگر اس کی طرح یہ سب سن لیتا تو کیا حالت ہوتی اس کی؟ اس سے پہلے وہ اپنے اندر کی بھڑاس قزان پہ اتارتی۔ اسے روکنا ضروری تھا، اسے جگانا ضروری تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میں ذمہ دار ہوں اپنی بہن کی حالت کی۔ وہ اسنیک کو چھوڑ کر چلتے ہوئے اس کی طرف آئے اور غصیلے لہجے میں اس سے بولی تھی، ہم سب اس کی حالت کے ذمہ دار ہیں محترمہ، اور میں بھائی ہوں اس کا۔ کیا زبردست بھائی ہیں آپ، جو اپنی موج مستی میں لگے ہوئے تھے اور لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ہوئے فرصت ملتی تو اپنی بہن کی طرف دیکھتے۔ میری بہن قزان کے بعد جسے پکارتی رہی تھی وہ تم تھے، اور تم نے ہمیشہ کی طرح اسے بھی چھوڑ کر بھیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ بلیک کی نیلی آنکھیں اس وقت گہرا کالی ہو گئی تھیں، جبڑے بچے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ تشو، ہوک نے آگے بڑھ کر اسے کاندھے سے تھاما تھا۔ ایسے بنیے مت کہ آپ ہی وہ واحد ہیں جسے سبرینا سے محبت ہے، اور وہ آپ کے لیے پہلے نمبر پہ آتی ہے۔
آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ لوی ڈوی باتیں اس وقت چھوڑ دیتی تو آج کل اس حالت کو نہ پہنچتی۔ متشمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نے بلیک کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ ایک دم پورے کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ قزان اسی لمحے آیا اور اس نے دیکھا متشمہ نے بلیک کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ ڈیئر یو۔ وہ بلیک کو دوسرا تھپڑ مارنے لگی تھی کہ قزان بیچ میں آ گیا اور اس نے متشمہ کو پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم کیوں اسے مار رہی ہو؟ مارنا ہے تو مجھے مارو، وہ غصیلے لہجے میں بولتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ متشمہ نے اسے دیکھا تو اسے دھکا دے کر تلخی سے مسکرائی تھی۔ آ گئے تم؟ اتنی جلدی کیا تھی؟ جب میت کا بندوبست کرنے کا وقت ہوتا تب آ جاتے، ابھی کیوں آئے ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ٹھکانے پہ ہے تمہارا دماغ؟ نہیں رہا قزان ساکورا، نہیں رہا۔ تم بائیکر لوگ زہریلے ہوتے ہو۔ جب سے ہماری زندگی میں آئے ہو تب سے ہمارا سکھ، چین اور جان ہی چھیننے پر تلے ہوئے ہو۔ ایک لڑکی کو مار دیا، چلو وہ تو تھی ہی ذلیل کمینی، یہ سب سزا تو ڈیزرو ہی کرتی تھی، مگر میری سبو، اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا قزان، جو اس حالت پہ تم سب نے پہنچایا ہے؟ وہ تو محبت کرتی تھی، تم نے یہ صلہ دیا ہے اپنی محبت کا۔ مزید وہ بولتی، بلیک پیچھے سے آگے آیا اور اس نے متشمہ کا بازو پکڑ لیا۔ انف، چلو تمہارا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں، بہت برداشت کر لی ہے تمہاری بدتمیزیاں، چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو، بلیک میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ قزان نے اپنا سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مڑ کر اس جگہ گیا جہاں سبرینا انڈر آبزرویشن تھی۔ نرس آئی تو اس نے پوچھا وہ اس سے مل سکتا ہے تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ سین چینج۔ اس نے سبرینا کو پکڑ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم قزان نے اس کو پکڑ کر قابو کیا، اس کے بعد گستاخی کر کے سبرینا کے وجود کو ساکت کر دیا۔ قزان نے اپنا دباؤ ڈالا، اس کے بعد اپنے منہ پر آئے تھپڑ کے لیے فوری طور پر تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے گال پہ تھپڑ، اس کے بعد سبرینا نے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، بس اسے مارے جا رہی تھی۔ آنسو آنکھ سے باہر نکل آئے تھے۔ بلاخر اس کا گریبان کو جھنجھوڑ کر بولی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کی حرکت سے زیادہ اس بات پہ تیز زدہ تھی کہ اس نے کس وجہ سے ایسا کیا ہے۔ وہ بس بتانا چاہتا تھا وہ ایسا نہیں ہے جیسے اسنیک نے کہا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرے، اسے دھکا دے، اسے گالی دے، اسے مارے، بس اسے لعنت بھیج کر دور چلی جائے۔ وہ یہ پوائنٹ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس کی معصومیت چھیننے والا ہے۔ وہ ڈارک نیٹ کی گینگ سے برباد ہوا قزان ساکورا ہے، سبرینا کا شی آئینہ ڈیئر قزان نہیں ہے، روکی کا قزان نہیں۔ وہ بس سبرینا کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ قزان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بولو، بولو نا، کیا تم میرے ساتھ محفوظ ہو؟ کیا رات بھر میرے ساتھ رہو گی تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا؟ سبرینا احمد مرد ہوں، نشے میں ڈوبا ہوا مرد، ماضی کا ڈسا ہوا مرد، بے وقوف گدھی انسان، آنکھیں کھولو اپنی، اتنا اندھا اعتبار ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر چاہتی ہو مزید تمہاری معصومیت۔ سبرینا نے اب کی بار زوردار پنچ اس کی ناک پہ مارا تھا۔ قزان نے اپنا ناک پکڑا، تم سب کی طرح نکلے، تم واقعی گند ہو، گند۔ سبرینا کی زہر میں ڈوبے لہجے پر قزان ساکت ہو گیا۔ قزان، قزان، نہیں، میں نہیں ہوں ایسا، روکی، نہیں، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ میں نہیں بول سکتا، میں اپنی حیمے کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں اتنا کمینہ، اتنا بے غیرت نہیں ہوں، میں نے یہ سب نہیں کیا، یہ میں نہیں ہوں، میں داغدار ضرور ہوں لیکن اپنے گندے ہاتھ روکی پر نہیں بڑھنے دے سکتا، اور زبردستی کبھی نہیں، نہیں ہوں میں۔ روکی، رک جاؤ، میں اوکسان کی قسم کھاتا ہوں، حیمے کسی کا جال ہے، فریب ہے۔ سبرینا، روکی، مت کرو، میں ہماری دوست تھی، میں اپنی پاک محبت کو ٹینٹ نہیں کر سکتا، وہ کمینہ تم پر زبردستی کر رہا تھا، میں نہیں۔ ایک دم زور سے تھپڑ پر وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا، دیکھا تو اسنیک نے اس کے دونوں گال پکڑے ہوئے تھے۔ قزان، ہوش میں آؤ، قزان، گاڈ ڈیم اٹ، کچھ نہیں کیا ہے تم نے اینا کے ساتھ، اینا سامنے ہے، نہیں جا رہی ہے، وہ سو رہی ہے، دیکھو اس طرف دیکھو۔ وہ تکلیف اور بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو بالکل سفید ہو چکا تھا، بالکل اس کی شرٹ کی طرح۔ اس نے کپڑے اس کارروائی کے بعد تبدیل کیے تھے، ہوٹل سے گرلر اس کے لیے کپڑے لے آیا تھا، وہ دوبارہ فریش ہو کر یہاں پہنچا تھا، اسی لیے اسے دیر ہو گئی تھی۔
پھر متشمہ کی لڑائی کے بعد وہ سیدھا سبرینا کے پاس چلا گیا اور اس کے ساتھ اسٹول لگا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اسے یاد نہیں پھر یہ سب جہاں وہ پتہ نہیں کہاں تھا، لیکن وہ روکی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ روکی رو رہی تھی، روک رہی تھی اسے۔ اس کے بعد وہ گستاخی، پھر سبرینا کے تھپڑ، پھر سسکیوں کی کیوں کیا کزان نے ایسا؟ کزان کبھی مر کر بھی سبرینا کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھے۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، وہ نشے میں ہو، اس نے 100 گنا ڈوز کیوں نہ لے لی ہو، پھر بھی وہ روکی کے ساتھ زبردستی ناممکن۔ وہ اپنے ہاتھ نہ کاٹ دے۔ یہ سب کرنے سے پہلے کون ہے نا میری ہیمے، میں نے اس نے کچھ نہیں کیا، قسم سے پتہ نہیں وہ آئینہ کیوں دکھا رہا تھا کہ میں نو شٹ ڈیم، میں اسے چھو رہا تھا زبردستی۔ میری آنکھیں، وہ میری آنکھیں ہیمے کو دیکھ کر تو زندگی سے بھرپور، ان میں 100 رنگ آ جاتے تھے، مگر اس آئینے میں میری آنکھوں میں غصہ تھا، ہوس تھی، اور میری زبان پتہ نہیں کیوں بکواس کر رہی تھی۔ نشے میں ڈوبا مرد ہوں، وہ میرے ساتھ محفوظ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کتنی بار میں نشے میں رہا ہوں، وہ میرے ساتھ تھی، میں نے ایک بار بھی اسے ہاتھ نہیں لگایا، اسے گندی نظروں سے نہیں دیکھا، تو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ مجھے تھپڑ مار کر چلی گئی ہے۔ خدا کے لیے کزان، اپنے اللہ کے لیے پلیز چپ ہو جاؤ کزان، مت کرو خود پہ یہ ظلم۔ میں جانتا ہوں تم نے خواب دیکھا، اٹھو کزان، ہوش میں آؤ، بس کرو، میرے بھائی، میری ذات پر رحم کھاؤ، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اسنیک نے کزان کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اللہ کو کیوں نہیں آتا رحم؟ اللہ کب رحم کھائے گا مجھ پر؟ اسنیک کب رحم کھائے گا؟ کزان ایک دم سے ساکت ہو گیا، پھر اچانک سسک کر بولا تھا، پتہ نہیں، مگر اگر تم خود سے نفرت کرنا چھوڑ دو گے تو شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ اینا کو دیکھو، بالکل سیف ہے، تم نے اسے بچا لیا ہے، تم نے اپنی روکی کو بچا لیا، دیکھو وہ لیٹی ہے، تم نے اس کا تھوڑی دیر پہلے ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ سیدھا ہوا تو کزان نے مڑ کر نم آنکھوں سے سوئی ہوئی سبرینا کو دیکھا اور ایک دم کھڑا ہوا، کیونکہ ایک ہی پوزیشن میں گھنٹوں بیٹھے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ سنبھل کے، کزان نے اسنیک کا ہاتھ ہٹایا تھا اور اس کی طرف جھکا، جو دوسری طرف منہ کیے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کی نبض ذرا آہستہ چل رہی تھی، مگر پہلے سے کافی بہتر تھی۔ پہلے تو محسوس کرنا مشکل ہو گیا تھا تو اسے بجلی کے ہلکے سے جھٹکے دینے پڑے تھے۔ روکی، اس نے سبرینا کو پیار سے تکتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ روکی، آئی ایم سوری۔ کزان کا ایک آنسو ٹوٹ کر سبرینا کے ماتھے پہ گرا۔ آئی ایم سوری تمہیں وہاں لے کر جانے کے لیے، آئی ایم سوری تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے، آئی ایم سوری میں وقت سے پہلے نہ آ سکا، آئی ایم سوری ہیمے کہ میں کافی دیر سے آیا، آئی ایم سوری میں نے خواب میں تم سے زبردستی کی، سوری روکی، ہر چیز کے لیے مجھے معاف کر دو، آئی ڈیئر یو روکی، مجھے کبھی چھوڑنا نہ، اپنے کزان، اپنے شی آئینہ کزان کو اس اکیلی دنیا میں چھوڑنا مت، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تمہارے علاوہ وہ کوئی کزان کو بے لوث نہیں چاہتا، کزان ساکورا کہ تم زندگی ہو روکی، آئی ڈیئر یو۔ اس نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی کا ڈبہ نکالا تھا جو پتہ نہیں کہاں پھینک آیا تھا، وہ تو بھلا ہو ہوک کا جو اس کو مل گئی تھی، اور اس نے کزان کو اس کی امانت لوٹا دی۔ اس نے وہ ڈبہ کھول کر انگوٹھی دیکھی، پھر گہرا سانس لے کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور پیچھے ہو کر چل پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسنیک نے سامنے انگوٹھی کا ڈبہ اور پھر کزان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جسٹ نیڈ ٹو کلیئر مائی ہیڈ، اور پھر اسنیک نے اسے جانے دیا تھا۔ سین چینج، سبرینا کی آنکھیں کھلی اور نہ سمجھی سے تو پہلے سامنے چھت کو مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھر ہر ایک چیز صحیح سے دکھائی دینے لگی تو سیدھا ہوئی، تو 1 منٹ کے لیے چبھن کا احساس ہوا، جسم بھی خاصا اکڑ محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا، وہ سو گئی تھی؟ وہ واپس کب آئی؟ اوپر سے ہوٹل کا روم ایسا تو نہیں تھا۔ ہاتھ انگڑائی کے انداز میں اوپر کیے تو دوبارہ سے چبھن اف کرتی ہوئی اس نے دیکھا تو یہ کیا، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اٹھ گئی بیوٹیفل؟ اسنیک کی آواز سن کر سبرینا نے دائیں جانب سر گھمایا تھا تو اسنیک اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا، مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا لیکن اچھا خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اسنیک، یہ سب کیا ہے؟
اور میں کہاں ہوں؟ وہ تو اٹھنے والی تھی کہ ایک دم پورے جسم میں درد سا اٹھ گیا تھا۔ وہ سسک پڑی۔ اسنیک نے اسے سنبھالا تھا۔ شش، آرام سے لیٹی رہو۔ پہلی بار تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ اور کتنے مزے کی بات ہے، تم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ اس کو چھوڑو۔ مگر میں یہاں کیوں ہوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ ہم پارٹی سے واپس آ گئے تھے تو یہ ہاسپٹل میں بستر پہ موجود ہونا، یہ جسم میں اٹھتی ٹیسیں اور یہ ڈرپ، کیا ہوا ہے اسنیک ایک دم سے ٹھہر گیا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے رات کو کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اسنیک کچھ پوچھتا، سبرینا نے اپنا سر سسک کر پکڑ لیا۔ سبرینا، درد، او گوڈ اسنیک، یہ میرا سر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ ایزی ایزی لیڈی، تم بے ہوش ہو گئی تھی، پھر تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا تو تمہیں یہاں پر لے آئے ہیں۔ کزان، متشمہ، باقی سب کہاں ہیں؟ اسی لمحے دروازہ کھول کر متشمہ اسنیک کے لیے کافی کا کپ لائی تھی۔ سبرینا کو ہوش میں آ کر وہ بھی اسنیک سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کافی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے بھاگی تھی۔ سبو میری جان، تم نے میری جان ہی نکال دی تھی سبو۔ متشمہ اس کے ماتھے کو چوم چوم کر پاگل ہو رہی تھی۔ تو ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سبرینا تو ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا تمہیں کچھ ہو گیا ہے، تمہارا کمزور سا دل نہیں برداشت کر سکا یہ سب۔ معاف کر دو سبو، مجھے پتا ہوتا یہ سب ہونے والا ہے تو کبھی میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑتی۔ اسنیک ایک دم سے بھوکلا گیا۔ اس سے پہلے وہ سبرینا کو سب کچھ بتا دیتی، وہ تیزی سے اس طرف آیا۔ اس نے متشمہ کو سیدھا کیا۔ پاگل مت بنو، وہ ابھی اٹھی ہے، سنبھالو خود کو۔ بجائے خوش ہونے کے تم رو رہی ہو، اسٹوپڈ لڑکی۔ تم رو کیوں رہی ہو تشو؟ میں ایسے ہی بے ہوش ہو گئی ہوں گی، مرنے تھوڑی والی تھی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے تشو؟ متشمہ ناسمجھی سے سبرینا کو گھبرانے کی بجائے مطمئن دیکھا تھا اور اس کی بات سنی تو اس سے کچھ کہنے لگی۔ اسنیک نے اس کا بازو پر دباؤ ڈالا اور سرگوشی میں بولا تھا، کچھ یاد نہیں ہے اسے، خود کو کنٹرول میں رکھنا۔ متشمہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اگر سبو کو پتہ ہوتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا تو اس نے تو اپنی زندگی مشکل بنا دینی تھی۔ بس میں گھبرا گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے تھوڑے سے دل کی مالک ہوں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، بس پورے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ ایک تو تم ہر چیز گرانے میں ماہر ہو، صاف کروانے والوں کو بلاتا ہوں، اور خبردار اگر میری سیٹ لی تم تو اسے مزید بیمار کر دینا ہے اپنی منحوس شکل سے ڈائن۔ جبکہ دیکھنا، آج میرے چہرے کو دیکھ کر وہ تر و تازہ ہو جائے گی اور ابھی ڈسچارج کریں گے اسے ڈاکٹر۔ متشمہ نے زور سے دھپ لگائی تھی اسنیک کی کمر پہ۔ نکلو، اس سے پہلے تمہیں مار مار کے ساتھ میں موجود ICU میں پہنچا دوں گی۔ ہاتھ اتنے چھوٹے ہیں مگر جان ہاتھی والی ہے۔ اب تو یقین ہو گیا ہے کہ تم ڈائن ہو۔ اسنیک نکل پڑا تھا تو بلیک، جو کسی سے فون پہ باتیں کر رہا تھا، ایک دم سے اسنیک کو دیکھ کر چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ ہوش آ گیا ہے اسے؟ اسنیک نے اپنے ہونٹ زور سے دبائے تھے۔ کیا ہوا؟ اچھی بات نہیں ہے؟ مگر اسے کچھ یاد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ اچھی چیز ہے بلیک؟ بلیک اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس طرح کے ڈرگس میں آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ تو جب آپ کی حالت بگڑی ہو اور آپ موجودہ حالت کے مطابق ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ یو آر اسولٹڈ۔ مگر اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ اس ڈرگس سے کسی کو یاد نہیں رہتا، اور ڈاکٹر اس بارے میں بتا چکی تھی کہ سبرینا کو چیک کرنا ضروری ہے، اس کے ذریعے انہیں کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ نہیں، اگر اسے کچھ یاد نہیں ہے تو بہتر ہے ٹاپک یہیں ختم ہو۔ اینا کو کل کے واقعے کی بھنک نہیں لگنی چاہیے۔ سب کو بتا دو کزان کہاں ہے۔ ہوک کے ساتھ نیچے۔ تم مل آؤ، لیکن تشو ہے اندر۔ جانتا ہوں، بعد میں مل لوں گا۔ اسنیک نے سر ہلایا تھا تو ڈاکٹر اس کی طرف آئی تھی۔ مسٹر ایرک مونروے، کیا بات ہو سکتی ہے آپ سے؟ بلیک نے مڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ جی شیور، سب خیریت ہے نا؟ سبرینا کو کب تک ڈسچارج کر سکتے ہیں؟ اسی کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ آپ آئیں، میں بھی آؤں گا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اس سے اس کا تعارف پوچھتی تو اسنیک بول اٹھا تھا، دوست ہوں میں اس کا، آ جائیں۔ سین چینج۔ متشمہ سبرینا کے ڈرپ اتارنے کے کچھ منٹ بعد اسے پانی اسٹرو میں ڈال کر دے رہی تھی۔ سبرینا کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اسے ہر حال میں ٹھنڈا پانی چاہیے تھا۔ یہ ٹھنڈے پانی کا شاور لینا تھا۔ متشمہ ٹھنڈے پانی پہ اکتفا کر گئی تھی۔ ابھی گرلر آیا تھا اس سے ملنے۔ اس کے بعد متشمہ کے کہنے پر وہ پانی لینے گیا اور 15 منٹ بعد لے بھی آیا تھا۔ وہ پینا شروع ہوئی تھی کہ کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس نے دروازہ کھولا۔ سبرینا اس سے پہلے اس کا چہرہ دیکھتی، کسی نے اسے بازو میں لے لیا تھا۔
اور اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گر گیا۔ شٹ کزان! سبرینا تو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم سے تکلیف سے سسک پڑی۔ کزان اس کے درد پہ تیزی سے پیچھے ہوا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی روکی؟ میں نے تمہیں ڈیر دیا تھا، اس کا ہرجانہ، اس کا جرمانہ تمہیں بھرنا پڑے گا۔ کون سا ڈیر؟ اور تمہارا چہرہ کیوں سفید ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے بتاؤ، تم تو ٹھیک ہو نا؟ تم اتنی نارمل کیسے ہو؟ طبیعت عجیب سی تو نہیں ہو رہی ہے؟ متلی، سر درد، کچھ بھی؟ تم پیٹ کا درد بھی کہہ رہی تھی۔ بتاؤ، کیا لاؤں؟ وہ ایک دم سے فکر مندی سے تیز تیز بولنے لگا۔ سبرینا نے ایک دم متشمہ کو دیکھا۔ متشمہ کے تاثرات سنجیدہ تھے، جیسے وہ کزان کے عجیب انداز پر لطف نہیں اٹھا رہی تھی یا مذاق بھی نہیں اڑا رہی تھی۔ نہیں، مطلب ہاں، پہلے یہ سب ہو رہا تھا مگر گرمی زیادہ لگ رہی ہے اور تم نے پانی گرا دیا۔ کزان کو اب محسوس ہوا، اس نے زمین پر گرے کپ اور پانی کو دیکھا۔ میں دوسرا لے کر آتا ہوں، اور کچھ تو نہیں چاہیے نا؟ تم بیٹھو کزان، میں لے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ متشمہ آہستگی سے کہہ کر کپ اٹھا کر چل پڑی تھی۔ سسٹم کو آن کر کے کول کرتا ہوں، گرمی بھی ہو گئی ہے یوکے میں۔ تم اتنا پینک کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سب پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہیں۔ کزان درشتی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ سبرینا ایک دم اچھل پڑی تھی۔ کزان اے سی کا ٹیمپریچر کم کر کے اس طرف آیا اور اس نے سبرینا کا گال تھپ تھپایا تھا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ ہونے دوں گا، ٹھیک ہے؟ کزان، تم اتنا گھبرا کیوں گئے ہو؟ کیا پھر سے کچھ یاد آ گیا ہے؟ بتاؤ، کچھ یاد آ گیا ہے؟ اس نے کزان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ کزان نے ایک دم خود کو سنبھالا تھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ کزان، ایک بات پوچھوں؟ کزان اپنے ہاتھ کو گھورنے لگا۔ ہاں، وہ مزید سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ چپ رہا۔ کزان، کیا تمہیں میرے ساتھ اکیلے سفر کرنا پڑے؟ اور کیا؟ کزان نے اپنا سر جھٹکا۔ اگر میں نے 100 خون کیے ہوں اور قتل نہیں، پراپر بچر کیا ہو کہ کسی انسان کا، تو پھر بھی مجھ سے، اپنے کزان ساکورا سے ایسے ہی پیار کرو گی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اور تم نے پھر تو نہیں جوائنٹ بھی؟ کیا ہوا ہے کل رات کو کزان؟ تم سے سوال پوچھا ہے روکی، اور میں اس بیکار سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ تو تم مجھ سے پیار نہیں کرو گی؟ کزان نے گہرا سانس لیا۔ کزان، تمہارا دماغ پھر گیا ہے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں اگر ابھی زبردستی کروں؟ سبرینا نے اس کے منہ پہ چپیٹ لگائی تھی۔ اسٹاپ اٹ! تم میرے کزان ساکورا پہ الزام نہیں لگاؤ گے۔ اگر اس نے کسی کا بے رحمی سے قتل کیا ہو تو لازمی کسی کی عزت یا زندگی بچانے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ اور رہی بات زبردستی کی، تو کزان اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، مگر ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، مجھے میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ آئی لو یو! اب کزان بولا تھا۔ سبرینا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کزان نے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار اپنی زبان سے کیا تھا۔ آئی لو یو سبرینا احمد، آئی لو یو، آئی لو یو، یو آر ایوری تھنگ، میری می، شادی کر لو مجھ سے، آج، بلکہ ابھی۔ میں اب مزید یہ بات اپنے دل میں نہیں بیٹھا سکتا۔ اوکے، کزان مزید بولتا، سبرینا آنکھیں پھیلائے شوق میں تھی اور منہ سے ایک دم اوکے نکلا تھا۔ کیا نہیں؟ نہیں کیوں؟ کزان کا دماغ واقعی پھر چکا تھا، تو سبرینا نے زور سے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا تھا۔ اوکے، یس یس یس! سبرینا نے اسے حق کیا تھا۔ کزان کی ایک دم سے ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا واقعی میں؟ تم نے ایک چیز مس کر دی۔ سبرینا اس سے الگ ہوئی تھی۔ کیا؟ آئی ڈیئر یو کزان ساکورا ٹو بی مائی ہسبینڈ فار ایور۔ لیکن میرا جرمانہ پورا کرو، پھر یہ ڈیئر پورا ہوگا۔ کون سا جرمانہ؟ کزان نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے انگوٹھی کی ڈبی نکالی تھی اور سبرینا کو مزید جھٹکا لگا تھا۔ ایک ہی رات میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک تو کزان بہکے انداز میں بات کرنے کے دوران اس سے محبت کا اظہار کیا، اس کے بعد پرپوز کر رہا تھا، اور اب انگوٹھی! یہ کیا چکر تھا؟ سین چینج! سبرینا کو ہم جلدی ڈسچارج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر کی بات پہ بلیک اسنیک اور ہوک ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا بہت سیریس معاملہ ہے؟ اس ڈرگز کی وجہ سے کوئی زیادہ گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے، وہ پہلے سے کافی بیمار ہیں، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک سبرینا نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیوں نہیں کیا۔ اتنی لاپرواہی! ڈاکٹر مزید بولتی، اسنیک نے ٹیبل کو زور سے مکہ مارا تھا۔ گاڈ ڈیم اٹ! سیدھا سیدھا بتائیں نا کہ اینا کو کیا ہوا ہے؟ کرونک کڈنی ڈیزیز، اسٹیج 4۔
खजान जो डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हो रहा था ये बात सुनकर वहीं जम गया और इसका हाथ बंद होते हुए दरवाजे पे जोर से आया था, लेकिन दर्द महसूस कर नहीं सकता था क्योंकि ये बात ऐसी थी जिससे इसका पूरा जिस्म जैसे मफलूज हो गया हो। और आप लोग दोस्त हैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई डोंट थिंक सबरीनाज बॉडी कैन बियर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेशली डायलिसिस। नहीं, कजान गुस्सीले अंदाज में गुर्राया था। स्नेक, ब्लैक और होक ने मुड़कर देखा तो एकदम से पहले इनकी इस बात पे दिल डूब गया था। तो कजान का क्या हाल हुआ होगा। नो नो, फिर से ख्वाब है। नोट अगेन, झूठ झूठ। मैं अभी रोकी के पास था, यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसने अपने चेहरे पर जोर से हाथ मारा था। ब्लैक तेजी से इसकी तरफ आया। कजान, नो, तुम सब फरेब हो, हर चीज़ फरेब है। रोकी रोकी बिल्कुल ठीक है, रोकी मर नहीं सकती। तुम जो कोई भी हो इस मजाक की भारी कीमत चुकाओगी। वो बेफर कर डॉक्टर के पास आया था और गुर्राया। खजान डॉक्टर को धमकी देता हुआ फौरा बाहर की तरफ भागा। ब्लैक और स्नेक सीधा इसकी तरफ लपके थे। होक बेबसी से खड़ा इसे जाते हुए देखता रहा था। फिर इसने डॉक्टर को देखा जो खुद दंग होकर इसे जाते हुए देखने लगी थी। मंगेतर है इसका। होक जख्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जिसमें चांसेस हैं कि सबरीना की न सिर्फ ज़िंदगी बच सकती है बल्कि वो दोबारा से सेहतियाब और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार भी सकती हैं। होक एकदम से चौंक गया था। कैसे? हमें हेल्थी किडनी चाहिए। फ़िलहाल हम सबरीना को मेडिकेशन पे रखेंगे। जैसे ही डोनर मिल जाएगा हम ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर देंगे। होक एकदम से पुरसुकून हो गया था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या डोनर मिल सकता है या फिर इसके फैमिली में से किसी को बुला ले? जाहिर है चांसेस हैं कि इन्हीं में से किसी का मैच हो जाए। हम अपने हॉस्पिटल में पता कराते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर सबरीना के फैमिली मेंबर जैसे इनके माँ बाप, भाई बहन हों तो इनमें से किसी का डोनर भी लाजमी मैच कर जाएगा। होक का दिल एकदम से बैठ गया था। सबरीना के तो ना बाप था, ना माँ थी और ना ही कोई भाई बहन। अब क्या होगा? इसकी खामोशी और पेल होते चेहरे को देखकर डॉक्टर बोली थी, कोई मसला है? सबरीना के माँ बाप नहीं हैं और वो इकलौती बेटी थी इनकी। सॉरी टू हियर अबाउट दैट। इनकी फैमिली में से और कोई अंकल, आंटी या कज़न वगैरह? एकदम होक ठहर गया। कज़न तो मुतशमा है, वो कैसे भूल सकता है? हाँ जी, मुतशमा, वो सबरीना के साथ जो लड़की है, वो सबरीना की खाला की बेटी है। क्या पॉसिबल है कि इनका डोनर मैच कर सकता है? चांसेस हाई हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद वाबस्ता मत लगा लीजिएगा। आप लोगों को मायूस नहीं करना चाहती हूँ। कभी कभार अक्सर फैमिली मेंबर्स के क्या माँ बाप या भाई बहन का भी डोनर मैच नहीं करता है। आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी बात करके आता हूँ। सीन चेंज। कज़ान रुक जाओ। कज़ान, इसको अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसे कल का वाक़या नहीं याद और तुम इस पर यह बम फोड़ोगे। कुछ नहीं होगा ऐना को, ये मेरा तुमसे वादा है। किडनी के 100 इलाज निकल आते हैं, कैंसर तक से लोग जिंदा बच आते हैं और हमारी एनाकोंडा तो फाइटर है, वो तुम्हें छोड़ कर जा सकती है। ब्लैक और स्नेक बमुश्किल कज़ान को घसीट कर लिफ्ट में लेकर गए थे और लिफ्ट में स्नेक इसे समझा रहा था। कज़ान की सारी हिम्मत ख़त्म हो गई और एकदम नीचे घुटने के बल बैठ गया था। ब्लैक ने इसको पकड़ा था। सब मुझसे वादा आखिर क्यों करते हैं? मुझे उम्मीद दिलाकर अपने साथ की आदत डालकर क्यों चले जाते हैं? मैं जानता हूँ वो चली जाएगी क्योंकि रोकी ने मुझसे मोहब्बत की। जिस किसी ने कज़ान से मोहब्बत की है वो कज़ान को छोड़कर चला जाता है। रोकी भी चली जाएगी। काश वो मुझसे मोहब्बत न करती। थके हुए लहजे में सर पकड़े और जिस कदर तकलीफ़ में था, ब्लैक और स्नेक इस एहसास से अच्छी तरह वाकिफ़ थे क्योंकि इन दोनों ने मोहब्बत की थी और दोनों की मोहब्बत कज़ान की तरह जानलेवा और नाकाम थी, मगर वो कज़ान की मोहब्बत को नाकामी की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देंगे। लिफ्ट खुली तो जोश और गिल्डर मौजूद थे। इन दोनों के उतरे चेहरे और सुर्ख निगाहों से लग रहा था इन्हें भी पता लग गया था सबरीना की बीमारी का और वो कज़ान के पास भागते हुए सीढ़ियों से आए हैं। कज़ान जैसे ही बाहर आया, गिल्डर ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था। कुछ नहीं होगा इसे। अगर मुझे अपनी दोनों किडनी भी सबों को देनी पड़ी तो मैं दूंगा। मर जाऊंगा मगर इसे मरने नहीं दूंगा। गिल्डर ने कज़ान की पीठ थपकते हुए गुलगीर लहजे में कहा। जोश ने भी कज़ान को गले लगा लिया था। वो ठीक हो जाएगी। वो फूलों से मोहब्बत करने वाली है, खुद भी एक फूल की तरह है।
ذرا سی توجہ ہٹی تو کمزور پڑ گئی ہے، مگر میرا وعدہ ہے ساکورا، اسے مرجھانے نہیں دوں گا۔ بلیک نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم سے کس نے کہا ہے ساکورا کہ تم سے جو محبت کرتا ہے وہ تمہیں چھوڑ کر جائے گا؟ ہم نے بھی تمہیں چھوڑا ہے، بتاؤ کسی لمحے، کسی موقع پر بھی تم نے بلزنگ بینڈٹس کی غیر موجودگی اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں محسوس کی ہے؟ نہیں نا، تو وہ بھی نہیں جائے گی۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے ساکورا، لیکن اپنے نہیں، تمہارے رب کی قسم، سبرینا کی زندگی بچانے کے لیے میرے ہاتھ جو بھی کچھ ہوا وہ کروں گا۔ اگر اس کی زندگی اور صحت یابی کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر سجدے میں رونا ہوا تو وہ بھی کروں گا۔ اسنیک نے قزان کا کاندھا دبایا تھا اور اسے حق کیا۔ قزان نے آنکھیں زور سے میچی اور آہستگی سے بولا، تھینک یو۔ تھینک یو کس بات کا؟ کڈو ہے وہ ہماری، اور تمہیں لگتا ہے میں جیڈ برائسن اپنی بیٹی کو ایسے تکلیف میں تڑپتا ہوا لٹتا ہوا دیکھتا رہوں گا؟ قزان ساکورا، ہوک کی پیچھے سے آواز آئی تھی تو وہ مڑے۔ ہوک کھولے سے مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں خود نم تھی۔ بھروسہ ہے نا ہم پر؟ بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ قزان دیکھتا رہا، پھر ان سب کو ہٹا کر ہوک کی طرف آیا اور ہوک کے گلے لگا تھا۔ ہوک نے بڑے بھائیوں کی طرح اس کا سر تھپکا تھا۔ وعدہ کچھ نہیں ہونے دو گے اسے؟ وہ بچوں کے انداز میں بولا تھا۔ تمہیں کبھی کچھ ہونے دیا ہے جو اسے ہونے دوں گا؟ اور اس کے لیے میں اور تم نہیں، پیچھے وہ 4 بھی ہیں جو اس کے رکھوالے کھڑے ہیں، وہ بھی جی جان سے اس کی زندگی اور موت کی جنگ لڑیں گے۔ اور ڈائن کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے اسے بتایا نہیں ہے۔ اور قزان، اس وقت تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ تم کیا پھر سے مچشو کو بکھرتا ہوا اور ٹوٹتا ہوا دیکھو گے؟ وہ بہت اپسیٹ ہوگی۔ کل کی حالت دیکھی تھی نا اس کی؟ بلیک نے کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا، مگر بلیک کی یہ ذمہ داری نہیں ہے نہ، وہ ہم سب سے ہینڈل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ قزان نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اور تم لوگ کھڑے ہوئے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بینڈٹس گروپ کو حق کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر چاروں تیزی سے چلتے ہوئے اس جھپی میں شامل ہوئے تھے۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو ناول پسند آ رہی ہے۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔ خدا حافظ۔